ڈور بیل بجی تو کچن کی طرف جاتی ہوئی نمرا چونکی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے لاؤنج میں لگے کلاک کی طرف نظر دوڑائی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کوئی چور ہو، مگر چور بیل کیوں بجائے گا؟ اس نے اگلے ہی لمحے یہ خیال جھٹک دیا، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اتنی رات گئے۔ خیر جو بھی ہو، میں اس وقت دروازہ نہیں کھولوں گی۔ احمد بھی گھر پہ نہیں ہے۔ اگر کچھ غلط ہو گیا تو… وہ کچن میں جانے کی بجائے واپس روم میں آ گئی۔ دل خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں چیر کر باہر آ جائے گا۔ اس نے جلدی سے روم کا دروازہ لاک کر لیا۔ دونوں بچے بے خبر سو رہے تھے۔ جس دن احمد بزنس کے کسی کام سے کہیں باہر گئے ہوتے تو وہ بچوں کو اپنے کمرے میں سلا لیتی یا خود ان کے کمرے میں سو جاتی۔ وہ دونوں پہ چادر ڈال کر اپنے بستر پر آ گئی۔ بیل مسلسل بج بج کے اب خاموش ہو گئی تھی۔ وہ لائٹ بجھا کے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور نہ جانے کہاں بھٹک رہی تھی۔ اس کی پوری رات کروٹیں بدلتے گزری اور پھر فجر سے ذرا پہلے آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن 7:30 پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے بستر سے اتری۔ بچے اب بھی سو رہے تھے۔ اس نے دونوں بچوں کو بمشکل جھنجھوڑ کر اٹھایا اور ان کو تیار ہونے کا کہہ کر خود نیچے کچن میں آ گئی۔ شبنم ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس کو کوستے ہوئے جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنا کر اس نے بچوں کے لنچ باکس تیار کیے۔ اتنے میں دونوں بچے آنکھیں ملتے ہوئے ٹیبل پر آن بیٹھے۔ اس نے ان کا ناشتہ ان کے سامنے رکھا اور خود اوپر آ گئی، جہاں وہ ڈھیروں گند پھیلا کر گئے تھے۔ اس نے جلدی سے سارا گند سمیٹا، پھر دونوں بچوں کے بیگ تیار کیے اور نیچے آ گئی۔ ہنی ہری اپ ڈیئر، جلدی کرو وین والا آ گیا ہوگا، اس نے بیٹی کو بیگ پہناتے ہوئے کہا، جو حد سے زیادہ سست تھی۔ علی نے اپنا بیگ خود ہی پہن لیا تھا۔ پھر دونوں نے باری باری اس کا منہ چوما اور باہر نکل گئے۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ شبنم آ گئی۔ سلام باجی، شبنم نے اسے سلام کیا اور ٹیبل پر پڑے جھوٹے برتن اٹھانے لگی۔ آج اتنی دیر کیوں کر دی تم نے آنے میں؟ پتہ میں نے کتنا بھاگ بھاگ کر سارے کام کیے، اس نے ناراضگی سے شبنم کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شبنم اب برتن دھونے میں مصروف تھی۔ معاف کرنا باجی، بس آنکھ ہی نہیں کھلی، اس نے پلیٹ دھو کے سٹینڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، میری بھی دیر سے آنکھ کھلی تھی، میں بھی رات کو دیر سے سوئی تھی۔ نمرا نے برتنوں سے ٹپکتے پانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں باجی، آپ کیوں دیر سے سوئی تھیں؟ وہ اب برتن دھونے کے بعد خشک کر رہی تھی۔ بس ایسے ہی، احمد سے بات کرتے ہوئے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ہاں، کل رات بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ کسی نے رات کے 1 بجے بیل بجائی، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا، میں نے تو کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ نمرا اچانک کچھ یاد آنے پر بولی تو کپڑے سے برتن خشک کرتی شبنم کے ہاتھ ایک دم ساکت ہوئے۔ اس نے مڑ کے نمرا کی طرف دیکھا۔ شبنم، یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا؟ نمرا نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، جہاں جا بجا نیل پڑے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں باجی، گر گئی تھی، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شبنم، یہ تو مار پیٹ کے نشان لگ رہے ہیں، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، نمرا نے ذہن فکر مندی سے پوچھا۔ اسے شبنم سے دل ہی لگاؤ تھا اور اب اس کا یہ حال دیکھ کر بے چین ہو اٹھی تھی۔ باجی وہ میری بیٹی… شبنم نمرا کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے، جو نہ جانے کب سے آنے کو بے چین تھے۔ کیا ہوا تمہاری بیٹی کو؟ کہیں بیمار تو نہیں؟ دیکھو اگر ایسا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، تم اس کا علاج کروا لو۔ نمرا جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے کس قدر پیار کرتی ہے۔ وہ ذرا سی بھی بیمار ہو جاتی تو ایسے ہی پریشان ہو جاتی تھی۔ اس کی آدھ ادھوری بات سے نمرا نے یہی مطلب نکالا تھا۔ باجی کل رات میرا آدمی آیا تھا اپنے کسی شرابی دوست کو لے کر، وہ اس سے جوئے میں ہار گیا تھا۔ اب پیسے تو تھے نہیں اس کے پاس، تو باجی اس نے اپنی بیٹی کا ہی سودا کر دیا، اور میں کتنی بے بس ہوں کہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی۔ وہ شرابی اور جواری میری بیٹی کو بیاہ کر لے گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی کبھی نہ ختم ہونے والی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ نمرا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ مگر شبنم، وہ تو بہت چھوٹی تھی، اور تم نے اپنے مرد کو ایسا کرنے کیوں دیا؟ نمرا کی نگاہوں میں اس معصوم سی بچی کا چہرہ گھوم گیا۔ باجی اس نے کون سا مجھ سے پوچھا تھا، اور میں نے بہت روکا تھا، اور اس نے مجھے بھی پیٹا۔ شب نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا جب وہ آیا تھا؟ ہم پولیس کو فون کرتے۔ نمرا کو اس آدمی سے بے پناہ کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ آپ ہی کے پاس تو آئی تھی باجی، اللہ کے بعد ایک آپ پر ہی تو بھروسہ تھا، پر آپ نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔
اس کے لہجے میں نمرہ کے لیے بھی ناراضگی تھی۔ اس کی بات پر نمرہ کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ کیا وہ تم تھی؟ او گاڈ، مجھے معاف کر دو شبنم، مجھے پتہ نہیں تھا۔ شبنم نے شرمندگی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، نہیں باجی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو ہم غریبوں کا نصیب ہے۔ ہم غریب لوگ صرف ضروریات زندگی میں ہی غریب نہیں ہوتے، بلکہ نصیب کے بھی غریب ہی ہوتے ہیں۔ یہ بیٹیاں تو ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ اس کے لہجے میں بہت درد تھا۔ وہ ایک ہی دن میں سوکھ کر کانٹا بن گئی تھی۔ اس کا چہرہ کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح ہو گیا تھا جس پر زردیاں گلی ہوئی تھیں۔ وہ سیاہ پیڑی زدہ ہونٹوں بھی خشک تھے، جیسے برسوں سے پانی کی بوند سے محروم تھے۔ ساری شادابیاں ایک ہی دن میں غائب ہو گئی تھیں۔ نمرہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ چپ چاپ اس کو روتا دیکھتی رہی۔ شبنم خود ہی کچھ دیر بعد اٹھی اور اپنے کام میں جت گئی۔ کام کے دوران بھی مسلسل اس کے آنسو جاری تھے۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، شاید رب سے شکوے کر رہی تھی، اور پھر وہ چلی گئی بنا نمرہ کو بتائے۔ اور کہاں گئی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس دن کے بعد سے نمرہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جاتے جاتے اس کی سوچوں کے دروازے کھول گئی تھی۔ نمرہ کو اپنے ہی ضمیر کا مجرم ٹھہرا گئی تھی۔ نمرہ کو آج بھی راتوں کو ڈور بیل سنائی دیتی تھی۔ وہ دوڑ کر دروازہ کھولتی مگر وہاں کوئی نہ ہوتا۔ یہ ڈور بیل اب دراصل دروازے پر نہیں بلکہ اس کے ضمیر پر ہوتی تھی، جو اسے ہمیشہ ملامت کرتا رہتا۔